بسم الله الرحمن الرحيم. الآخرة والأولى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهرم ابن آدم ويشب معه الحسنتان الحرص على المال والحرص على العمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بعد درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں بہت ساری صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، اور اس میں بہت سی قوتیں مثبت ہیں اور بہت سی قوتیں منفی بھی ہیں. دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جن جن ضرورتوں، جن جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی. اور اس کے بعد اس کو عقل و دانش سے نوازا ہے. لیکن اس کی زندگی کو صرف عقل و دانش کے حوالے ہی نہیں کیا، بلکہ علم وحی کے ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی اور ناراضگی کے متعلق ساری باتیں علم وحی کے ذریعے انسان کو بتائی. یہ سارا انبیاء کا سلسلہ اسی لیے مقرر کیا گیا تھا. اور پھر انسان کو اس کی زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب کچھ بتایا ہے. اس کو بتایا گیا ہے کہ اگر اس نے اپنی دنیا کو کامیاب کرنا ہے تو پھر اسے کیا کرنا ہے، اور اگر اس نے اپنی دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کو کامیاب کرنا ہے تو پھر اسے کیا کرنا ہے. تو گویا اس حوالے سے اس کے فرائض اور حقوق بالتفصیل بیان کر دیے گئے ہیں. لیکن انسان کے اندر سب سے زیادہ زورآور جو چیز، طاقتور جو چیز پیدا کی گئی ہے، وہ خواہش نفس ہے. انسان نے ہمیشہ خطا اسی وقت کی ہے جب اس نے خواہش نفس کی پیروی کی. انسان جب اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے.
اور چونکہ فرائض ادا کرنے میں مشقت پیش آتی ہے، کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے، اور خواہش نفس آڑے آتی ہے اور فرائض ادا ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ اور جب فرائض ادا ہونے سے رہ جاتے ہیں تو بہت سارے وہ کام جو انسان کو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پاتے، اور وقت دبے پاؤں گزر جاتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے اس کام کے کرنے کا موقع بھی نہیں رہتا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ انسان بہت ساری باتوں کا، بہت ساری چیزوں کو انہیں حاصل کرنے کے لیے جو کام ان کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ نہیں کرتا تو وہ اسے حاصل نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آرزوؤں کا شکار ہو جاتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ فلاں چیز مجھے ملے، فلاں ملے، لیکن اس کے لیے کوئی محنت، کوئی مشقت، کوئی تکلیف اس کو گوارا نہیں کرتا، اور اسی سے چوپن میں وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر گیا۔ جب وقت گزر گیا تو پھر یہ آرزو جو ہے، تمنا جو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ پھر اگر وہ تمنا کرے بھی کہ کاش میں نے فلاں کام کیا ہوتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں یہی حقیقت بڑی تفصیل سے بیان کی گئی کہ انسان اپنے فرائض ادا نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، اور اپنے وقت پر پوری نہیں کرتا۔ یعنی جب اس کا وقت ہوتا ہے اس کام کے کرنے کا جس کے کرنے سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے، جس کے کرنے سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے، تو وہ وقت تو ضائع ہو گیا اور فرض کی ادائیگی باقی رہ گئی۔ اب اس کا جو منفی رزلٹ ہے وہ سامنے آئے گا۔ جب وہ منفی رزلٹ سامنے آئے گا تو اس وقت پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا اور آج یہ نہ ہوتا۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید اچھے طریقے سے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو آپ کے سامنے یہ حقائق آئیں گے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے انسان تو اسے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ اس چیز کے حصول کے لیے جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ محض تمنا سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، محض آرزو کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات بتا دی گئی سورہ نجم کی آیت نمبر 25 میں یہ بات بتائی گئی، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی وہ تمنا کرے؟ فرمایا تمنا سے کچھ نہیں ہوا کرتا، تمنا کرنے سے، آرزو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنے سے نتائج نکلتے ہیں۔ اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے اور آخرت کا تعلق ہے، اس کا سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرے اور اس طریقوں کو فالو کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے لیے متعین کیا ہے، تو اسے پچھتانا نہیں پڑے گا۔
یقیناً پورے اطمینان کے ساتھ وہ اس دنیا میں اپنے کام کرے گا اور آخرت میں کے بارے میں بھی وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اور کامیابی حاصل کرے گا۔ اور خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرح نشاندہی بھی کی ہوئی ہے۔ انسانی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو جوان عمر ہوتی ہے 40 45 50 کے پیٹے تک، اس میں انسان بہت کم سوچتا ہے، اس میں بہت کم توجہ دیتا ہے وہ اپنے کاموں پر۔ عمومی طور پر لوگوں کے اندر لاؤبالی پن پایا جاتا ہے اس عمر میں، لیکن جب 40 سے اوپر گزرتا ہے آگے انسانی زندگی کا زوال شروع ہوتا ہے، اس کی عمر کا زوال شروع ہوتا ہے، جوانی کا سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اسے کچھ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اس کی جسمانی حالت بھی بدل جاتی ہے، اس کا ماحول بدل جاتا ہے، اس کے اپنے بچے جوان ہو جاتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت مجھے آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ پچھلی عمر میں جو کچھ میں نے گنوایا ہے وہ مجھے نہیں گنوانا چاہیے تھا، یہ خیالات ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو پھر بھی سنبھلتے ہیں، اس لیے کہ نفسیاتی طور پر انسان کے اندر 2 بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں جوان عمر میں کمزور ہوتی ہیں، اور جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے یا بڑھاپے کی آخری منزلیں شروع ہوتی ہیں تو وہ دونوں جوان ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یحرم ابن آدم، کہ ابن آدم جب بوڑھا ہوتا ہے وَيُشَبُّ مَعَهُ السنتان، تو 2 چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ ایک اس کی مال کی حرص بڑھ جاتی، دوسری اس کے اندر زندہ رہنے کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ اصولی طور پر یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی حرص نہیں ہونی چاہیے۔ اصولاً یہ بات ہے کہ ایک آدمی نے پوری زندگی مال کمایا ہے، محنت کی ہے، بڑی طویل زندگی گزار لی ہے، اسے اب اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس عمر میں بھی یہی سوچے کہ میں مال سمیٹ لوں، میری اور عمر طویل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، ایسی عمر سے، ایسی حالت سے جس میں انسان چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کچھ کرنا کرانا، اس میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس عمر کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ لیکن جس شخص کی اس عمر میں یہ حالت ہو جائے، ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی زندگی گویا برباد کر بیٹھا ہے۔ اس نے جب آخری وقت اس کا آیا ہے، جب اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا، وہ رجوع پھر بھی نہیں کر پایا۔ اس لیے اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ پھر وہ تمنا کرے گا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کم کر لیا ہوتا۔ پھر کچھ بھی کرتا رہے، یہ تمنا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان آرزوؤں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے وہ صاحب علم کہتے ہیں کہ پھر پچھتائے کیا ہیت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وقت گزر جائے تو کچھ حاصل نہیں، وقت واپس نہیں آتا، وقت جمع نہیں کیا جا سکتا، وقت کو روکا نہیں جا سکتا، سٹور نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کو جو حاصل ہے دنیا میں، وہ یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ وقت ہے۔ کس شخص نے کس طرح اپنے وقت کو استعمال کیا اور اس سے کیا فائدہ اٹھایا، وہ اپنی آخرت بنائی، اس نے دنیا بنائی، جو بھی کیا، اگر اس نے اپنے وقت کو ٹھیک استعمال کیا ہے، اپنے فرائض اپنے وقت پر ادا کیے ہیں، تو اسے پچھتانا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے اس کو ضائع کر لیا
تو پھر اس کی مختلف حالتیں بیان کی ہیں قرآن میں. تقریباً 9 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں یہ حالتیں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے پہلی یہ بیان کی گئی ہے کہ جب کل قیامت کا دن آئے گا جس پر ہمیں بہت کم یقین آتا ہے. قیامت کو سب لوگ ہی مانتے ہیں لیکن یقین بہت کم ہے. اس لیے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور وہ شخص جس نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے، جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اس میں سب سے جو اچھا کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لیتا، وہ آپ کی پیروی میں آتا، آپ کی اطاعت میں آتا، آپ کے ذریعے دین سیکھتا اور اس پر عمل کرتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کسی بھی انسان کی کامیاب زندگی جو ہے وہ دراصل ایک مسلمان کی حیثیت سے اس وقت بنے گی جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق ادا کرے گا، پھر اسے پچھتاوا نہیں ہوگا. لیکن جس نے ایسا نہیں کیا یہ حال اس کا بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک مطالعہ کریں. فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ وہ شخص جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جس نے اپنا نقصان کیا اور شرک کی راہوں پر چلتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ نے جو رسول بھیجا دنیا میں اس کی رفاقت اختیار نہیں کی، تو فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا. یہ الفاظ جو قرآن کے ہیں نا، انہوں نے ایک فنی اور حصی تصویر بنائی ہے. تصویر نظر آ رہی ہے جیسے ایک شخص واقعتاً اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے، بولا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کر اپنا گوشت کھا رہا ہے. آدمی تصور کرے، اس پر غور کرے، اس خاکے پر جو قرآن نے یہ تصویر کھینچی ہے تو یقین مانی بالکل اس طرح سامنے ایک شخص نظر آتا ہے جو اپنے ہاتھ کاٹ کر کھا رہا ہے. ایسی تصویر قرآن نے کھینچی. اور ساتھ ہی یہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے افسوس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیوں نہ پکڑا، میں نے ان کا راستہ کیوں نہ لیا، میں ان کی راہ کیوں نہ چلا. اب ظاہر ہے کہ وقت گزر گیا، وقت تو واپس نہیں نہ آنا، اس لیے پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور وہ تمنا، وہ آرزو لاکھ کہے، لاکھ پچھتاوا کرے، وہ واپس نہیں آئے گی، وہ پوری نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ بھی کرے گا، یہ پہلی چیز ہے کہ رفاقت رسول کی پر وہ افسوس کرے گا، پچھتائے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیوں نہ پکڑا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دیگر دو لوگوں کے ساتھ اس نے اپنی زندگیاں گزاری. ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ رسول کے نافرمان رہے، فسق و فجور میں زندگی گزارتے رہے، شرک کرتے رہے، بدعات کرتے رہے، یعنی زندگی میں اسلامی نقطہ نظر سے ان کے اندر، ان کی زندگی میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کو دوست بنانا، ان کے ساتھی بننا، ان کے ساتھ چلنا، رہنا سہنا، پوری زندگی اس طرح گزر جاتی. لیکن قیامت کے دن وہ کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی، اے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جو میری بربادی کا سبب بنا، جو میری تباہی کا سبب بنا، جو میری گمراہی کا سبب بنا، کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہی بات کہی گئی ہے نا کہ صحبت صالح کا نات، نیکوں کی صحبت نیک بناتی، تو صحبت طالع کو نات. تو اس حوالے سے کہا گیا کہ اچھے لوگوں کی مجلس کرنا، اہل علم کی مجلس کرنا. اگر کرے گا کوئی شخص تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، اسے علم حاصل ہوگا، اسے عمل حاصل ہوگا. اس لیے اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا
वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, काश मैंने फलां को अपना दोस्त न बनाया होता। क्यों? वजह ये बनी कि लक़द दल्लनी अन ज़िक्र बाद जाअनी, उसने मुझे उस वक्त गुमराह किया जबकि मेरे पास नसीहत आ चुकी थी, अल्लाह का जिक्र कुरान आ चुका था। उसके आ जाने के बावजूद जबकि वो मेरे पास आ गई थी, मेरे साथ रहने वाले लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, लेकिन मैंने नहीं फ़ायदा उठाया। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्र, मुझे उसने ज़िक्र से गुमराह कर दिया, ज़िक्र से फेर दिया। ज़िक्र से मुराद अल्लाह की उतारी हुई किताब है, उसकी उतारी हुई याद दहानी और नसीहत है, उससे फेर दिया। बाद इस जान आई, जबकि वो मेरे पास आई थी। अब हर शख्स जानता है कि ये कुरान मजीद और ये हदायत घर घर में मौजूद है, हर शख्स के पास है, लेकिन अगर वो इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा और इसे अपनी ज़िंदगी का मनहज नहीं बना रहा तो यकीनन कल पछताना पड़ेगा। और फिर असूली तौर पर एक बात बयान कर दी कि खबरदार, होशियार हो जाओ। वकान शैतानु लिल इंसानी खुज़ूला, कि इंसान शैतान का बहुत बड़ा दुश्मन है। बस यही बात वो करता है कि उसको राय रासत से भुलावा बहकावे में डाल दे। तो इस तरह ये 3 पछतावे हैं जिनका जिक्र इन आयात में किया गया है कि कल क़यामत के दिन पछताने से कुछ ना होगा, अभी वक्त है, अभी अपने आप को संभल जाओ। और फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा सामने, जो रिजल्ट आना है, वो उसका हवाला दिया गया है कि कल क़यामत का दिन जब आएगा और जब अमाल तो लेंगे, जब नतीजा सामने आएगा तो ऐसा शख्स जहन्नम रसीद होगा। उसके बारे में सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाया है, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार। ये भी एक तस्वीर है, इस पर भी अगर आप गौर करें तो यूं देखें कि जिस दिन चेहरों के बल उल्टे करके, चेहरों के बल लटाकर खींच कर फरिश्ते आग में डाल लेंगे इंसानों को, ऐसे लोगों को। उस वक्त वो ये दुहाई देंगे, यक़ूलूना या लैतना, हाय अफसोस, हम अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, हमने अल्लाह की अतायत की होती और हमने रसूल की अतायत की होती। अब की होती, ये तो लौट के नहीं आएगा, वक्त गुजर गया। तो ये भी तस्वीर जो बनाई है अल्लाह तबारक ताला ने अपनी किताब में, तो इसमें भी नज़र आ रहा है कि एक शख्स है जिसको ऊंधे मुंह लटकाया गया है, लटा लिया गया है और उसकी मुश्तें बांध कर खींच कर उसको जहन्नम रसीद किया जा रहा है। और वो दुहाई दे रहा है कि काश हम ने अल्लाह की अतायत की होती और रसूल की अतायत की होती। ये एक अजीब मंजर है, लेकिन वक्त गुजर गया, अतायत करने का वक्त गुजर गया, तो अब वो वापस नहीं आएगा। ये एक मंजर है। अब एक और मंजर सामने आया है, वो भी बड़ा अजीब मंजर है। ये सूरह अल फजर की आयत नंबर 23-24 का मुतालिया करें। ये जो मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ आयत और नंबर बताता हूँ आपको, आप घर जाकर इनको पढ़ा करें, समझने की कोशिश करें ना याद। अल्लाह ताला का फरमान है कि वजी यौमइज़िम बिजहन्नम, जब क़यामत का दिन आएगा और फैसला हो जाएगा, उस वक्त अब हमें जहन्नम नजर नहीं आ रहा, हमें बताया जा रहा है, कुरान में बताया जा रहा है, हदीस में बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ हमारे सामने वो जलवागर हो जाएगी, जन्नम और जन्नत सामने आ जाएगी। फरमाया उस वक्त जिस दिन जहन्नम सामने ला करके खड़ी कर दी जाएगी, सामने कर दी जाएगी। अभी दाखिला नहीं हुआ, जहन्नम सामने आ गई। बड़ी हौलनाक तस्वीर है ये। तो उस वक्त इंसान की जो हालत होगी, उस इंसान की जिसने दुनिया में लापरवाही की ज़िंदगी बसर की, जिसने दुनिया में अपने फ़र्ज़ अदा नहीं किए, जिसने दुनिया में अल्लाह और रसूल की तरफ तवज्जो नहीं की, जिसने दुनिया में रफ़ाकत रसूल नहीं हासिल की,
یہ جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے. یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان کو نصیحت کی بات یاد آئے گی. اس وقت نصیحت کی بات یاد آئے گی. ذرا غور کرو، وقت گزر گیا، کسی کام کے کرنے کا جو وقت تھا وہ گزر گیا. اب نہ وہ وقت واپس آئے گا، نہ وہ کام ہوگا، نہ اس کا نتیجہ آئے گا. تو اس لیے فرمایا کہ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، نصیحت کو یاد کرے گا جو اسے کی گئی تھی دنیا میں، اس موقع کو یاد کرے گا. اَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، فرمایا اب نصیحت کہاں، نصیحت کا وقت تو گزر گیا، اس پر عمل کا وقت گزر گیا، اس کو اپنانے کا وقت گزر گیا، اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت گزر گیا. اب نصیحت کہاں، اب تو رزلٹ کا وقت ہے، اب عمل کا تو وقت ہی نہیں ہے. اب تو آپ اس دنیا میں آ گئے ہیں جہاں آپ کا نتیجہ آنا ہے، آپ کے اعمال کا، آپ کی سوچ اور فکر. وہ پیچھے رہ گیا ہے وقت جب عمل کرنا تھا. یہ آیت جو ہے اس میں بھی فنی طور پر قرآن مجید نے ایک تصویر کھینچ دی ہے ایسے آدمی کی جو پچھتا رہا ہے، ہاتھ سے وقت نکل گیا ہے، پچھتا رہا ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 73 ہے، اس پر غور کرو. یہاں بھی ایک بات تمنا ہی کی کیا بیان کی گئی ہے کہ پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، ابھی سمجھو. وہاں بالکل ملے جلے ہوئے معاشرے کا ذکر کیا ہے. جس طرح ہم ملے جلے معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کس طرح سوچ رہا ہے، کس طرح سوچ رہا ہے، کسی کا کوئی عقیدہ، کسی کا کوئی عقیدہ، مختلف سوچیں، مختلف اعمال، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم سب ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو اسی طرح کی ایک بات ہے یہاں جو کہی گئی ہے کہ ملا ہوا معاشرہ، آپس میں کتنے لوگ ہیں اس معاشرے سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ان کے ساتھ نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، اثار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. جہاں جہاں اللہ کا حکم آیا، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، مختلف مواقع زندگی کے آئے، کفار کے ساتھ مقابلے کے مواقع، اللہ کی راہ میں اثار کرنے، قربانی کرنے، مال خرچ کرنے، جان کھپانے کے مواقع آئے. تو یہ معاشرہ ملا جلا معاشرہ ہے. اس معاشرے میں لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، جو نکلے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور جو قربانیاں کر رہے ہیں، جو اثار کر رہے ہیں، جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اس تحریک کو غالب کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور وہ بھی جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے بستے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں نکلتے، ان کے اندر نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، مختلف چیزیں ہیں، یا شکوک و شبہات ہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں ڈاؤٹ کا شکار ہے. تو اس معاشرے کی تصویر کھینچتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کا فضل نصیب ہو جاتا ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے، کوئی فتح ملتی ہے، کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو یہ جو تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، جو نکلے نہیں، قربانی نہیں کی، اثار نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، وہ کامیابی تمہاری دیکھ کر بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ پھر کہیں گے گویا کہ اللہ فرماتے ہیں، تصویر بڑی کمال کی بنائی کہ جس طرح یہ یہاں رہتے ہی نہیں تھے، یہاں اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں تھے، کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی، کوئی تعلق ہی نہیں تھا محبت کا. ایسے وہ اپنی پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، یہ بھی تو ہمارے اندر ہی سے نکل کر گئے ہیں. اس لیے کہا کہ اس وقت وہ تمنا کریں کہ ایسے جیسے یہ ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، ادھر ان کے تمہارے اور ان کے درمیان محبت ہوتی. یا لیتنی کنت معہم، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. ذرا غور کرو، یقین مانیے یہ تصویر کمال کی ہے. اسی معاشرے کے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز ہے.
یہ بھی اسی معاشرے میں کہا گیا کہ اکٹھے رہتے ہیں، منافق بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کمزور ایمان والے بھی ہیں، خالص ایمان والے بھی ہیں، اور اللہ کا کفر کرنے والے میں مل جل کر رہ رہے ہیں نا۔ تو اب جب کامیابی ملی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی انعامات کی بارش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے انعام سے نوازا، مختلف مواقع ہیں تاریخ میں، تو اس وقت وہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہماری اور ان کی دوستی ہوتی، ان کا تعلق ہوتا، تمہارے ساتھ محبت کا رشتہ ہوتا۔ اور ساتھ پھر کہتے ہیں کہ یا لیتنی، ہائے افسوس، کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ کن کے؟ اہل ایمان کے، قربانیاں کرنے والے، اشار کرنے والے، ان کے ساتھ میں بھی ہوتا۔ صاف نظر آ گیا کہ کامیابی نے حاصل ہوئی۔ یہ مدینہ طیبہ کے حالات پڑھے جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی، سورہ نساء، اس زمانے کے حالات پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینہ کے اندر کتنے منافق تھے، کتنے لوگ اس پر یقین ہی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ سچی دعوت ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے، اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شک کی نگاہ سے دیکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس معاشرے سے کٹ کے پیچھے رہ گئے۔ اب جب وہ کامیاب ہوئے، مسلمان کامیاب ہوئے، تو پھر انہیں بہت افسوس ہوا کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ اگر ان کے ساتھ ہوتے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، ساتھ ہوتا تو کرتا نا۔ جب غلبہ اسلام کی تحریک چلتی اٹھتی ہے اور دین کی ترویج کا کام شروع ہوتا ہے، جس زمانے میں بھی ہوا ہے، بعد کے ادوار میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب دین کمزور ہوا، لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے، شرک اور بدعت اور نفاق ان میں بھر گیا، فسق و فجور پیدا ہو گیا معاشرے کے اندر، ہر طرف معاشرے کے اندر غیر اسلامی اقدار پھیل گئی اور اسلامی اقدار جو ہے وہ پست ہو گئی، اور لوگوں کو کوئی اس بات کا احساس نہ رہا کہ ہمارے اخلاقیات کیا ہو گئے ہیں، ہمارے عقائد کیا ہو گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے اپنی اس کتاب میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ تو وہ لاپرواہ جب ہو گئے تو معاشرے برباد ہو گئے، معاشرے کے اندر بے راہ روی پیدا ہو گئی، فسق و فجور پیدا ہو گیا، جھوٹ پیدا ہو گیا، باطل نے سر اٹھا لیا اور وہ غالب آ گیا، اور ایسے ایسے حکمران آئے مختلف زمانوں میں کہ انہوں نے ان معاشروں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کیونکہ یاد رکھیے، وہ ایک محاورہ ہے عربی کا کہ الناس علی دین ملوک ہیں، کہ لوگ ہمیشہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، ان کے طریقے پر۔ بادشاہ جھوٹ بولتا ہے، یوں ٹرن لیتا ہے، تو لوگ بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی یہی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بڑے لوگ کر رہے ہیں ان شکنی، تو ہمیں کیا ہے، یہ صورتحال معاشرے اس طرح تباہ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات کہی کہ جب اس زمانے میں جب دین کی تحریک والے غالب ہوتے ہیں اور اپنی دعوت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پیچھے رہ جانے والے جو شک کی نگاہ سے اسے دیکھتے رہے، وہ آرزو و تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ یہ کامیابی جو ہوتی ہے نا، خصوصی طور پر دین کے معاملے میں، یہ آدمی کو نشاط بخشتی ہے، اس کو مسرت اور خوشحالی، خوش دلی بخشتی ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواہ کوئی آدمی مالی لحاظ سے کتنا ہی کمزور کیوں نہیں، کلی میں رہ رہا ہو، لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں پختہ ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، وہ جم کے لگا ہوا ہے، اسے اپنی اس حالت پر کبھی افسوس نہیں ہوتا، اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اور اللہ کے ہاں میرا مقام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عنایت فرمائے گا، بخشش کا پورا یقین ہوتا ہے اسے۔ یہ دراصل پختہ عقائد کی بات ہے اور پختہ عملی کی بات ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ پھر قرآن مجید میں ایک واقعہ بھی بیان ہوا ہے، ایک ایسی شخص کا جو بہت بڑا جاگیردار تھا، جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، جس کے پاس نوکر چاکر بہت زیادہ تھے، جس کے پاس مین پاور بہت زیادہ تھی۔ قرآن مجید میں اس کا حال بیان کرتے ہوئے
جو کچھ رزلٹ نکالا ہے اس کو میں یہاں بیان کروں گا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 42 کو پڑھیے، یعنی یہ پورا رکوع پڑھنے والا ہے، اس کو پڑھیے اور یہاں اس آیت پر آ کے رک جائیے۔ یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ جب اس نے اپنے ساتھی کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے ساتھ رہنے والے سے بڑی گپ شپ کی اور کہا کہ میرے پاس دولت بہت ہے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے باغ بہت ہیں اور میری فصلیں بہت ہیں اور میرا یہ بہت ہے، وہ بہت ہے، میرے پاس مین پاور بھی بہت ہے، تو اس سے میری اولاد بھی زیادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کبھی فنا نہیں ہوں گی، میری یہ جاگیر کبھی برباد نہیں ہوگی، میری یہ دولت کبھی برباد نہیں ہوگی۔ اور پھر اس نے کہا کہ خیر اگر کوئی قیامت ویامت ہو ہی گئی تو مجھے امید ہے کہ وہاں بھی میرا رب مجھے اسی طرح ہی نوازے گا۔ یہاں دنیا میں جب بھی آپ قوموں کے حالات پڑھیں گے قرآن کی روشنی میں تو اس طرح کے عام بہت دنیا میں پیدا ہوئے جو اس مال و دولت کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مال و دولت رحمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اسے کس طرح استعمال کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتے ہو، استعمال کرتے ہو، یا تم اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کر استعمال کرتے ہو۔ یقین مانیے بہت خطرناک ہے، یہ پھسلن ہے، یہ دنیا پھسلن گاہ ہے میرے بھائی، اور یہ پل صراط ہے، اس لیے یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اس کو سمجھیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، تو اس شخص نے اسے کہا کہ انسان بن جاؤ، اپنے رب کا ذکر کرو، انشاءاللہ کہو، اللہ اپنے رب کا ایمان لاؤ، اس نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر وہ جب اپنے باغ کی طرف جاتے ہیں تو ادھر جب جاتے ہیں تو وہاں تو تباہی مچ گئی ہے، طوفان بعد و بارہ آیا اور اس نے ہر چیز تل پٹ کر کے رکھ دی، فصلیں برباد ہو گئی، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ یہ تو ہم آج اب بھی دیکھتے رہتے ہیں نا کہ جب طوفان آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح درخت اونڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ تباہیاں کئی مرتبہ ہوئی ہیں دنیا میں، ہمارے سامنے یہ واقعات ہیں زندگی کے، کوئی جو مالائی داستان نہیں ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ حقائق ہیں جو بیان کیے ہیں۔ تو اب جب اس نے دیکھا یہ تو تباہی ہو گئی، ہر چیز برباد ہو گئی، اب کیا کہتا ہے وہ کون اس کا نقل کیا قرآن نے؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، کہتا ہے ہائے افسوس میں مر گیا، لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ سمجھ آ گئی؟ دنیا کے اندر سمجھ آ گئی کہ میری بربادی کا سبب یہ شرک ہے، یہ بدعات ہے، یہ وہ غلط طریقہ ہے جو میں نے اللہ کا راستہ چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر اختیار کیا، نتیجہ سامنے دنیا ہی میں آ گیا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں مکافات عمل کہتے ہیں، جو کرو گے سو بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، یہی بات کہی گئی ہے کہ پھر اب جو کہنا اے کاش، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، ہائے افسوس میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ بھائی شرک صرف یہ قبر پوجنے، پتھر پوجنے، بت پوجنے کا نام ہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ خواہش نفس کی پوجا بھی شرک ہے۔ قرآن صاحب کہتا ہے کیا تم نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کی باغیں اس نے اپنی خواہش کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں، وہ ادھر اس کی خواہش اسے لیے پھرتی ہے، وہ چل رہا ہے، خواہش نفس کا کہنا مت مانیے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو بیان کیا، اور پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ منظر پیش کیا ہے ایسے لوگوں کا کہ دنیا میں فرائض ادا نہیں کیے، دنیا میں ذمہ داریاں ادا نہیں کی، اور جب آخرت آ گئی تو اب آخرت میں جو ان کی تصویر بنائی اللہ رب العالمین نے، فرمایا ذرا غور کرو، سورہ الانعام آیت نمبر 27، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر اے مخاطب تو دیکھے اس تصویر کو، اس حالت کو، جب ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، سب کھڑے ہوئے، لائن لگ جائیں گی، یہ اللہ کے نافرمان، یہ دنیا پرست، یہ خواہش پرست لوگ، فرمایا اس وقت کو اگر تو دیکھے، اے دیکھنے والے اگر تو اس وقت کو دیکھے جب وقفوا علی النار، جہنم کے کنارے پر کھڑے کر دیے جائیں گے یہ لوگ، فقالوا،
پھر کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، وقت ہاتھ سے گزر گیا، یا لیتنا نردو، کاش ہم واپس کر دیے جاتے۔ اب بھلا مرنے کے بعد واپس کون آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ مرنے کے بعد نہیں کوئی واپس آ سکتا، نہ آیا نہ آئے گا، آگے جائے گا بھائی، قیامت کی طرف جائے گا، قیامت کے دن زندہ ہوگا اور پھر حساب دے گا۔ اس لیے وہ کہیں گے یا لیتنی نردو، کاش ہم واپس کر دیے جاتے، لوٹائے جاتے۔ تو کیا کرتے؟ ولا نکذب بآیات ربنا، اور اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹا نہ سمجھتے۔ یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، یعنی یہ قرآن کی آیات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں یقین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہمارے دل میں وہ اندر کیوں نہیں اترتی؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل اس خواہش نفس کے غلافوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاڑھ لگی ہوئی ہے، یہی بات ہے، بہرے اور گنگے ہو چکے ہم۔ اس حوالے سے کہتا ہے کہ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، اور وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن جاتے، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے یقین پیدا کیا تھا۔ یہ ایک تصویر۔ اب ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، میدان حشر کا ایک منظر ہے، وہ بھی بیان کیا گیا ہے، بہت خوفناک ہے یہ منظر، بہت خوفناک ہے۔ اگر آدمی تنہائی میں، خلوت میں کبھی اس پر غور کرے، سوچے، یاد کرے، اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ اسے پڑھو، ان آیات کو پڑھو، تنہائی میں پڑھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح آدمی کو اندر سے تبدیل کرتے ہیں یہ آیات۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 18 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ پہلے ایک گروہ کا حال بیان کیا ہے، اس گروہ کا جسے یقین نہیں تھا، جس کا قیامت پر یقین نہیں تھا، جس کا اللہ کے دین پر یقین نہیں تھا، جو خواہش نفس کا بندہ بن کر رہا دنیا میں، اس گروہ کا پہلے ذکر کیا گیا۔ اور لیکن اس سے بھی پہلے یہ بات بتائی گئی ہے، فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن کو یاد کرو جس دن تم سب کے سب رب کے حضور پیش کر دیے جاؤ گے، اور تم میں سے کوئی ایک بھی چھپ نہیں سکے گا۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ سے کوئی چھپنا چاہے تو کیسے چھپے بھائی؟ چھپ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں ایسے ایسے مناظر ہیں کمال کے، کوئی شخص اللہ سے چھپ نہیں سکے گا جب پیش کیے جائیں گے۔ یہ بات بیان کر کے پھر آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ وہ گروہ ہے جو ایمان لایا، جس نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اس دنیا میں اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ کے دین پر عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلنے کی کوشش کی، اپنی استطاعت کے مطابق اس نے جو کر سکتا تھا وہ کیا، پوری نیک نیتی سے کیا، پورے ایمان اور یقین سے کیا۔ یہ ان کا حال بیان کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس وہ شخص کہ جس کو اس کا ٹکٹ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کا عمل نامہ، سفر نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، زرد جو سامنے آئے گا، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں یہ میرا عمل نامہ دیکھو، یہ میرا رزلٹ دیکھو۔ یہ پاس ہو جائے، جو فرسٹ کلاس پاس ہو جائے، فرسٹ نمبر لے، تو اس کی خوشی تو گھر والوں کی بھی ہوتی، سارے خاندان کو ہوتی ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاس ہو گیا اور اس نے بڑے نمبر لیے۔ تو یہی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب دیکھو، میرا عمل نامہ دیکھو، یہ میرا دائیں ہاتھ میں رزلٹ جو ہے ملا مجھے، وہ دیکھو۔ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، یہ پہلی بات ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ حساب ہوگا۔ جب کسی شخص کو یہ پورا یقین ہو کہ محاسبہ ہوگا، وہ یقین مانی غلط کام نہیں کرتا، محاسبے کا ڈر اسے غلط کام نہیں کرنے دیتا۔
آپ جتنے دنیا ہم چلا رہے ہیں اس کے جو ملازمین ہوتے ہیں، اگر انہیں ڈر ہو کہ میرا محاسبہ ہونا ہے اور کرپشن پکڑی جانی ہے تو کیا کرپشن کریں گے؟ بھائی اسی وجہ سے کرپشن ہوتی ہے کہ محاسبے کا ڈر نہیں ہے، پوچھنے والا کو ہے نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ محاسبے کا خوف، حساب کا یقین کہ حساب ہوگا اس دنیا کی زندگی کا کل قیامت کے دن، اور حساب اس طرح ہوگا کہ نیکیاں اور بدیاں تل جائیں گی، ان کو دیکھا جائے گا نیکی کس ویلیو کی ہے اور بدی کس ویلیو کی ہے، اور یہ اس طریقے سے جب طے ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا، یہ پہلی بات ہوگی۔ اب اس یقین کے نتیجے میں اسے رزلٹ ملا ہے دائیں ہاتھ میں، اب اس کا نتیجہ یہ بیان کیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب وہ موج کرے، وہ عیش میں راضی ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند والا جنتوں میں، ایسی جنتوں میں قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ اگر وہ خواہش کرے کہ وہ فلاں پھل جو ہے نا مجھے ملنا چاہیے، وہ پھل خود بخود اس کے پاس آ جائے گا، اس کو اس پھل کو اتارنے کے لیے نہ اوپر چڑھنا پڑے گا، نہ اس کو پتھر مارنا پڑے گا، نہ کسی کی مدد لینی پڑے گی، وہ تو تسخیر ہے، مسخر ہے پھل۔ جب وہ خواہش کرے گا کہ یہ پھل مجھے چاہیے، قطوفها دانیہ، تو وہ اس کے قریب ہوگا، وہ نیچے جھکے گی ٹہری، یہ لو جی۔ تو جنت جو ہے اس کی خادم ہو جائے گی، وہ اس کو ملے گی، فرمایا یہ اسے ملے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا وَاشْرَبُوا حَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ مزے سے، پیو مزے سے، موج اڑاؤ جنت میں۔ کیوں؟ سبب بیان کر دیا، ان اعمال کے بنا پر جو تم نے پیچھے دنیا میں کیے، جو تم نے دنیا میں کیے ان کے بدلے میں، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے کیا اس کے بدلے میں آج عیش کرو، کھاؤ اور پیو۔ یہ ہو گیا ایک منظر ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور یقین کے ساتھ دنیا میں آگے بڑھتے رہے۔ اب دوسرا منظر، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جب اس شخص کو، ایک وہ دوسرا شخص جس کو عمل نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اب وہ فیل ہو گیا ہے، اس کی پوری زندگی برباد ہوگی، یہ دنیاوی زندگی کوئی رزلٹ نہیں ہے اس کا، فیل ہو گیا۔ تو فرمایا اس وقت وہ دھاڑے مارے گا، اس وقت چلائے گا، افسوس کرے گا، تمنا کرے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، پہلی بات فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، کہے گا ہائے افسوس، اے کاش، لَمْ أُوتَ کتابیہ، میرا رزلٹ نہ نکلتا، میرا رزلٹ نہ نکلتا۔ ذرا غور کرو، دنیا کے سامنے یہ نتیجہ نہ آتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور میرا حساب نہ کھولا جاتا اور میں اسے نہ جانتا، پردے میں رہ جاتا، یہ پچھتاوا کرے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور جو موت مجھے آئی تھی وہ فنا کر دینے والی موت ہوتی، اس کے بعد زندگی نہ ہوتی، میں زندہ نہ ہوتا۔ لیکن یہ سب باتیں ہو نہیں سکیں گی، یہ تمنائیں ہیں، یہ نہیں پوری ہوتی بھائی۔ یہ بات ابتدا میں کہی گئی ہے، ام للانسان ما تمنا، کہ انسان جو جس بات کی تمنا کرے وہی مل جائے گی اس کو، تمنا سے کچھ نہیں ہوگا، فرائض ادا کرنے سے ہوگا، یہ بات بتائی گئی۔ اور پھر فرمایا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کام اب نہیں آیا۔ کس کے کام آیا؟ اس دنیا میں جب آدمی مرتا، حدیث میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اور اس وقت فرشتے کہتے ہیں یہ لے کے کیا آیا ہے، یہ لے کے کیا آیا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ لے کے کیا آیا ہے، اور وارثان کہتے ہیں یہ چھوڑ کے کیا گیا ہے۔ سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بیان کی ہوئی ہیں، اگر آپ غور کریں تو زندگی کیسے تبدیل نہیں ہوتی بھلا، لیکن ہم اپنے دلوں میں اترنے نہیں دیتے باتوں کو، ہماری کھڑکیاں بند ہو جاتی کانوں کی، ہم کانوں کے راستے دل کے اندر قرآن کو اترنے تو دیں۔ دیکھیں اس نے تو بڑے بڑے سنگدلوں کو بدل دیا تھا،
بڑے بڑے جاہل طبقے جاہلین کو بدل دیا تھا. آپ کیوں نہیں انقلاب آتا کہ ہم اس کے اثرات اپنے دل میں اترنے ہی نہیں دیتے بھائی. سچی بات تو یہی ہے. اس لیے فرمایا کہ ما اغنی عنی مالیہ، یہ تمنا ہے کہ میرے کام نہ آیا میرا مال. حالانکہ عنی سلطانیہ، میرا اقتدار بھی میرے کام نہ آیا، میری چودراہٹ بھی میرے کام نہ آئی، میری سلطنت بھی میرے کام نہ آئی، کوئی چیز میرے کام نہیں آئی. حکم خدا بندی آئے گا. خذوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا، خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کو توق پہناؤ. ذرا تصویر دیکھو. یقین مانیے یہ طرح اس طرح بالکل جس طرح تصویر نہیں بن جاتی. ایک آدمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو گلے میں توق ڈال دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو گلے میں اور ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہے. یہ تصویر سامنے ہے اس شخص کی جس نے دنیا میں فرائض ادا نہیں کیے، تمنا اور آرزو پر زندگی گزارتا رہا ہے. فرمایا خذوہ فغلوہ، اس کو توق پہناؤ اور 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑو. جکڑ کر پھر فرمایا ثم الجحیم فصلوہ، ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں اس کو پھینک دو، جھلس کر رکھ دینے والی جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دو. کیوں؟ سبب بیان کیا ہے، بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں پھینک دو، اس کا جرم کیا ہے. فرمایا جرم اس کا یہ ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا. یہ سب سے پہلی بات، اللہ کی باتوں پر، اس کے کلام پر، اس کے پیغمبر پر، اس کے رسول پر، اس کے بھیجی ہوئی ہدایات اور حکام پر ایمان اور یقین. جب تک یہ ایمان اور یقین پیدا نہ ہوگا اس وقت تک زندگی میں انقلاب کبھی نہیں آیا کرتا، ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ تمناؤں میں اور آرزو میں زندگی گزارنے والے اس دنیا میں تو چند دن کی یہ عارضی زندگی گزار جائیں گے، لیکن آخرت بڑی بھاری ہے بھائی. اس لیے فرمایا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے پر یقین نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، خود تو دینا درکنار، اپنے ہاتھ سے کچھ دینا تو درکنار، کوئی خرید کرنا تو درکنار، یہ تو دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ مسکین کا حق ادا کر. یعنی جس معاشرے کے اندر حق بات کہنے والے نہ رہیں اور دوسروں کا حق ادا کرنے کی تلقین کرنے والے نہ رہیں، وہ معاشرہ نہیں بچتا، وہ کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو جایا کرتا ہے. یہی سبب بیان کیا، ایک جملے میں یہ بات بیان کر دی. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کا جو کھانا تھا، جو حق تھا ان کا، یہ اس کو دینے کی بھی رغبت نہیں دلاتا تھا، خود دینا تو درکنار. اور پھر فرمایا فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں نا کہ ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہمیں فلاں، اس طرح کی کوئی باتیں قرآن میں نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. صاف کہہ دیا کہ اس دن فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج تیرا کوئی غمخوار غمگسار نہیں ہے، تیری مدد کرنے والا آج کوئی نہیں آئے گا. ولا طعام الا من غسلین، اور ان لوگوں کا کھانا جو ان کو ملے گا وہ ان کے اپنے جسم سے بہنے والا خون اور پیپ. تصور کرو، تصویر دیکھو، ایک آدمی آپ کے سامنے اپنے زخم چاٹ رہا ہو، پیپ کھا رہا ہو، تو آپ کا دل اچھل جائے گا. یہ نقشہ کھینچ دیا قرآن نے. فرمایا کہ ان کو جو کھانے کو چیز ملے گی نا وہاں، ان لوگوں کو وہ کیا ملے گا؟ وما طعام ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ خطا کاروں کا کھانا کھائیں گے. اور اپنے پہلے میں نے ابتدا شروع کی تھی کہ یہ جہنم رسید ہوگا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کے کھائے گا، اور ان ہاتھوں سے جو پیپ نکلے گی، جو خون نکلے گا، یہ اس کا کھانا ہے. یہ قرآن نے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمناؤں سے دنیا بدلتی نہیں، تمناؤں سے زندگی بدلتی نہیں، آرزوؤں سے زندگی بدلتی نہیں، آرزوؤں سے مقاصد حاصل ہوتے نہیں. مقاصد حاصل کرنے ہیں زندگی کے تو فرائض ادا کرو،
अमाल करने होंगे, अपने अकीदे को दुरुस्त करना होगा, अपनी सोच और फिक्र को दुरुस्त करो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो और अपने आप को अमल के लिहाज से उस काल में ढालो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए। पूरे सहाबा की ज़िंदगी का हालात पढ़े, आपको नज़र आएगा किस तरह उन्होंने अपने आप को उस काल में ढाल दिया था। इसलिए मेरे भाई, अब फिर एक दफ़ा वो हदीस सुनी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि यहरम इब्न आदम, इब्न आदम जब बूढ़ा होता है, इब्न आदम जब बूढ़ा होता है, यशुब माहुस्नातान, तो उसकी दो चीज़ें जवान हो जाती हैं। यानी ये फितरत के खिलाफ बात है। होना तो ये चाहिए था कि जब 70-80 साल का हो गया है तो उसे आगे की फिक्र होती, अपनी जिंदगी जब उस पर उसकी जिंदगी एंड पे आ लगी है तो उसे आगे की फिक्र होती। लेकिन इंसान की हालत क्या है, ये उस इंसान की बात हो रही है जो आरज़ुओं पर जिंदगी गुजारता है। मोमिन की ये हालत नहीं आई, याद रखना, ईमान वालों की ये हालत नहीं है। उनकी हालत मुतमइन्ना की हालत है, इत्मीनान की हालत है। उनका जिक्र सूरह फजर की आयत में एंड में जाकर किया हुआ है। फरमाया कि इब्ने आदम जब बूढ़ा होता है दो चीज़ें उसकी जवान हो जाती हैं, और जिसकी भी मेरी या आपकी अगर ये जवान है तो फिक्र कीजिए अपने पर। अगर हमारी हालत यही हो जो इस हदीस में बयान हुई है तो हमें इसकी फिक्र करनी होगी। अल हिर्सु अलल माल, बूढ़ा हो गया लेकिन माल की हिर्स बढ़ गई। वह अलल हिर्सु अलल उमर, और जिंदा रहने की हिर्स और बढ़ गई। ये वो दो चीज़ें जो इंसान को उसके फ़राइज़ से गाफिल करती हैं, उसके असल मनहज से हटा देती हैं, उसके असल काम से उसे रोक देती हैं। इसलिए ये खबरदार कर दिया गया कि अपना मुहासबा करो उस वक्त से पहले कि अल्लाह की तरफ से मुहासबे का वक्त आ जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।